السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نبیل احمد ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ میری یہ اسپیشل ویڈیو میرے جتنے بھی بھائی دوست سعودیہ میں رہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ میں 11 اپریل 20 رمضان کو سعودی عرب گیا تھا۔ ریاض ایئرپورٹ پہ امیگریشن پہ مجھے پکڑا گیا اور میرے پوچھنے پہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا کیس ہے، سم کا ایشو ہے، آپ کی کوئی موبائل کی سم کا ایشو ہے، وہ بھی 4-5 سال پہلے کا۔ تو میں پہلے سعودیہ میں رہا تھا، مکہ میں، حرم شریف میں سیفٹی میں کام کرتا تھا۔ تو ادھر سے میں پھر واپس آ گیا تھا پاکستان۔ اس کے بعد جب میں 5-6 سال بعد دوبارہ گیا ہوں سعودیہ، تو امیگریشن پہ مجھے پکڑا گیا ریاض ایئرپورٹ پہ۔ تو میرے پوچھنے پہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی سم کا ایشو ہے، کہ کوئی مس یوز ہوا ہے، آپ کے نام پہ سم ہے۔ تو جب مجھے وہاں لے کر گیا عدالت لے کر گئے، ان کی عدالت کا نام ہے نیابہ، وہاں لے کر گئے، وہاں سے مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بارے میں تو ادھر تھا ہی نہیں، تو نہ میں کہیں سم نکالنے کے لیے گیا ہوں اور نہ ہی کہیں ATM میں نے کوئی یوز کیا ہے، نہ کدھر گیا ہوں ایسے، نہ میں نے کبھی کسی سے فون پہ کہیں بات کی ہے۔ تو عدالت نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد مجھے بڑی جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں میں 72 ڈیز رہا، وہاں پہ 72 دن کی جیل ہوئی مجھے، وہاں پہ رہا۔ اس کے بعد میری تاریخ آئی، جج کے سامنے میں گیا تو اردو ترجمان تھا، انہوں پاکستانی مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں، پاکستان کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان اٹک سے ہوں، اور نام پوچھا گیا، نبیل احمد میرا نام ہے۔ تو جج صاحب نے مجھ سے یہ کوسچن کیے کہ آپ کے نام پہ سم ہے، اس کا مس یوز ہوا ہے، اس سم سے کسی بندے کو کال کی گئی ہے، آگے جس بندے کو کال کی گئی تھی وہ یمن کا تھا، اس کو کال کر کے کہا گیا ہے کہ میں بینک الاہلی کا مینیجر ہوں، اور آپ ایسا کریں اپنے اکاؤنٹ کا OTP کوڈ دیں، آپ کو ایک SMS آئے گا آپ کے نمبر پہ OTP کوڈ، وہ مجھے دیں، میں آپ کے اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ ایک دھوکہ فراڈ ہے۔ تو انہوں نے اپنا غلطی سے OTP کوڈ دے دیا، تو اس بندے نے ان کے اکاؤنٹ سے 6600 ریال نکالا۔ ٹھیک ہے، یہ جج صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یہ ایسے ہوا ہے، آپ کے نام پہ جو سم ہے اس سم سے۔ تو میں نے بتایا کہ میں تو یہاں پہ نہیں تھا، مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو اس کے بعد جج نے مجھے بری کر دیا وہاں سے۔ جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے اپنی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا، تو میں نے کہا میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا، میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ٹکٹ کروایا، میں نے خروج لگوایا۔ تو میں دوبارہ ایئرپورٹ جب گیا تو ایئرپورٹ پہ دوبارہ جیسے ہی میرے فنگر ہوا تو دوبارہ مجھے پکڑ لیا گیا۔ دوبارہ پکڑا گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں تو 10-12 دن پہلے جیل سے نکلا ہوں، میں نے سزا کاٹی ہے اور بنا قصور کے سزا کاٹی، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں، اور میرے پاسپورٹ پہ تاریخ ہے کہ جب یہ کیس ہوا ہے میں وہاں پہ نہیں ہوں، میں پاکستان میں ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سم آپ کے نام پہ ہے۔ اس کے بعد مجھے 10 دن ریاض میں رکھا گیا۔ دوبارہ مجھے کہا کہ آپ مطلوب ہو ہر میں، سعودیہ کا ایک شہر ہے ہر عراق کے بارڈر پہ، وہاں آپ مطلوب ہو۔ مجھے وہاں لے کر گئے، میرے ساتھ پولیس والے گئے، جہاز پہ مجھے لے کر گئے ہر وہاں پہ مجھے 23 دن چھوٹی ایک جگہ ہوتی ہے وہاں رکھا گیا، نیابہ وہاں پیش کیا گیا چھوٹی عدالت میں۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کوسچن کیا آپ کے نام پہ سم ہے، 1500 ریال کا آپ کا یہاں پہ کیسے؟ تو لہٰذا یہ سم پہ کال ہوئی ہے اس طرح۔ آگے جو یمنی وہ بندہ دوسرا تھا وہ بھی یمن کا تھا۔ اس کے بعد 72 دن پھر میں نے جیل میں نکالے۔ جب جج کے سامنے میں گیا تو جج صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی باتیں بتائیں، میں تو یہاں نہیں تھا، یہ وہ سب کچھ ایسے ہی میں نے بتایا۔ لیکن اس سارے پیریڈ کے دوران جب میں ہرر میں تھا تو میرے پاس کوئی بندہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی میرا دوست تھا، نہ کوئی اور اپنا تھا، نہ ہرر میں کوئی جانتا تھا۔ تو میں نے ایک لیٹر لکھا اپنے ایک بھائی کو کہ مطلب ظاہر ہے موبائل وغیرہ کا اور سے ادھر ٹیلی فون کا تو کوئی سسٹم ایسا تھا نہیں، تو میں نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا اپنے بھائی کو کہ یہ ایک مجھے پتہ چلا تھا کہ شہباز بھائی، رانا شہباز بھائی ہیں، ہر میں مندوب سفارہ ہیں پاکستان کے، تو وہ پاکستانی سفارہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، بہت ہی نائس مین ہے، بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ جب میرا پتہ چلا تو وہ اسپیشلی مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے آئے، میری بہت زیادہ ہیلپ کی، 3-4 دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر میرے اس کیس پہ کوئی خرچہ ہے، کوئی پیسے وغیرہ، تو یہ میری فیملی کا نمبر ہے، ان سے کانٹیکٹ کرے، اور میں بغیر قصور کے مجھے انہوں نے بند کیا ہوا ہے یہاں پہ، اور بہت مشکل سے میں ٹائم یہاں گزار رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کروں گا۔
تو انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان امبیسی کا کہ انہوں نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی. جتنے مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں ان کا. اور رانا شہباز بھائی صبح 8 بجے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے خود اور لے کے جاتے تھے. مجھے کھانا بھی خود سے کھلاتے تھے. بہت زیادہ خدمت بھی میری کی ہے, بہت زیادہ خیال بھی رکھا ہے. جب آخر میں میرا سب کچھ کلیئر ہوا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی خرچہ بنتا ہے, کوئی کچھ بھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ نوید میرے لیے صرف دعا کرنا. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں. تو میں رانا شہباز بھائی کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پاکستان امبیسی کا اسپیشلی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے بھی میرے بھائی سعودیہ میں ہیں, اسپیشلی میرا یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ آپ اپنے نام کی مطلب کسی کو ایک تو سم نہ نکال کے دیں, بغیر مکتب کے کہیں سے سم نہ نکالیں, اسپیشلی فنگر پرنٹ لگا کے نکالیں. میں نے تو کہیں فنگر پرنٹ بھی نہیں لگایا, پتہ نہیں میرے نام سے کیسے سم نکلی, کیسے کیا ہوا اور کیسے مس یوز ہوا میری سم کا. میرے پوچھنے پہ جج نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن کہ وہ بندہ کہاں گیا جس نے میرے اس پہ کیا ہے. لیکن چلیں, جو میرے نصیب میں تھا وہ تو ہو گیا. لیکن اسپیشلی میں پاکستان امبیسی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, رانا شہباز بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے کچھ دوست ہیں وہاں پہ سوات کے جنہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. فضل بھائی ہیں ہر میں, رحمت بھائی ہیں, عظمت بھائی ہیں, جنہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے وہاں پہ ہر میں, بہت زیادہ میرا خیال رکھا ہے. اور میرے سارے جتنے بھی یہ کیس ہیں اس کے گواہ ہیں. تو رانا شہباز بھائی تو میرے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے. وہاں ان کے محکمے ہیں, نیابہ ہے, جنائیہ ہے, محکمہ ہے, امارہ ہے, شرطۂ مدیریت ہے, شرطۂ تنفیذ ہے, یہ سارے شرطۂ استناف ہے, یہ سارے ادارے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں